اگر پوری نماز ہی کسی کی رد ہو جاتی ہے تو اس کا اپنا ذاتی نقصان ہے، اور اگر کسی کی نماز قبول ہو جاتی ہے تو اس کا ذاتی فائدہ ہے۔ ساتھ رہنے والوں کو، اہل محلہ کو، معاشرے کو، قوم کو، تو ہمارے ان اعمال کی ضرورت ہے جن کا تعلق لوگوں سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نمازیں نہیں سکھائی، صرف حج اور عمرے کا طریقہ نہیں بتایا۔ یہ بات آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ جس معاشرے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جھوٹ عام تھا، خیانت عام تھی، قتل و غارت عام تھی، اپنی اولاد کو بھی زندہ درگور کر دیتے تھے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں تھی، جائز ناجائز کا کوئی فرق نہیں تھا، زندگی کے کوئی آداب نہیں تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب برائیاں معاشرے سے ختم کی۔ اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تمہاری ساری نیکیاں تولی جائیں گی، اور نیکیوں میں نماز بھی ہے، روزے بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، ذکر و اذکار بھی ہے، سچ بولنا بھی ہے، دیانتداری بھی ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچانا بھی ہے، تہجد بھی ہے، صدقہ خیرات بھی ہے۔ ان ساری نیکیوں میں آپ نے فرمایا سب سے وزنی نیکیاں، سب سے بھاری نیکیاں، وزن والی، وہ اخلاق کی نیکی، وہ نیکیاں جن کا تعلق بندوں سے۔ ما من شیء اثقل فی میزان عبد المؤمن یوم القیامت من حسن الخلق۔ اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی نیکی قیامت کے دن اس ترازو میں تلنے والے اعمال میں کوئی اور نہیں ہوگی۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ان اللہ یبغض الفاحش البذی، اللہ تعالیٰ فحش بکنے والے بد زبان سے نفرت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا بندہ اچھا نہیں لگتا جو فحش باتیں کرے۔ ہمارے معاشرے میں اس کو عنوان دیا جاتا ہے کھلا ڈولا، کہ میں ذرا کھلا ڈولا بندہ ہوں۔ یہ کھلا ڈولا کوئی چیز نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو فحش گفتگو انتہائی ناپسند۔ ہم خلوت میں ہوں یا جلوت میں ہوں، تنہائی میں ہوں یا مجلس میں ہوں، آداب کے پابند۔ ہمیں تو بتایا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کو پڑھو، ایسی گفتگو سیکھو۔ لوگ غیر مسلموں کو اپنا آئیڈیل بنا کر ان کی چیزیں سیکھتے ہیں، اپنی گفتگو کا لہجہ سیکھتے ہیں، جملے یاد کرتے ہیں، اچھے الفاظ یاد کرتے ہیں کہ میں ایسے الفاظ سیکھوں، ایسے جملے بولوں تاکہ لوگوں میں، معاشرے میں، مجلس میں اچھا لگوں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا نمونہ دیا، یہ اس لیے دیا نا کہ تم بولو مجھے بھی اچھے لگو، مخلوق میں بھی اچھے لگو، اور تمہارا وہ بولنا صرف واہ واہ کی حد تک نہ ہو، میں تمہیں اس پر انعام دوں گا۔ تم نے کسی کو کچھ نوٹ نہیں بانٹے، اچھی بات پر میں ایسا انعام دوں گا کہ تم بھی حیران رہ جاؤ۔ اسی لیے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رخندہ پیشانی سے ملیں، اخلاق سے پیش آئیں، اچھی گفتگو کریں، یہ تمہارا صدقہ لکھا جائے گا۔ تو یہ سیکھنے کی چیزیں،
بعض دفعہ بچپن سے ایک چیز چلی آ رہی ہوتی ہے، بات بات کے ساتھ گالی دے رہے ہیں، کسی کی ذات کو نہیں دے رہے، نشانہ نہیں بنا رہے، ویسے دے رہے ہیں۔ آواز سنی ہے اس کو گالی دے دی، ہوا چلی اس کو گالی دے دی، ٹائم گزر گیا پتہ نہیں چلا تو ٹائم کو گالی دے دی۔ یہ لکھا جاتا ہے، اس پر سزا ہونی ہے، اس کا محاسبہ ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ بطور شکوہ یہ فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد مجھے گالیاں دیتی، یسبنی ابن آدم، کہ لوگ مجھے گالیاں دیتے، اور پھر فرمایا یسب الدہر، لوگ زمانے کو گالیاں دیتے کہ زمانہ ایسا آ گیا۔ فرمایا وَأَنَا الدَّهْرُ، زمانہ کیا ہے؟ میں ہوں، أَنَا أُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ، یہ رات اور دن کو پلٹنے والا تو میں ہوں، زمانے کا کیا قصور ہے اس میں؟ رات تو ہر ایک کے لیے ویسی ہے، دن تو سب کے لیے ویسا ہے، ہم غلط ہیں۔ ہم اپنا قصور زمانے پر ڈال کر اپنے آپ کو بری و ذمہ بنانا چاہتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا گرمی سردی رات دن یہ سب اللہ کے حکم سے آتے ہیں، یہ برے نہیں ہیں، ہم برے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، سورہ قاف میں فرمایا کوئی لفظ زبان سے نہیں نکلتا مگر فرشتہ تیار بیٹھا ہوتا ہے اسے لکھنے کے لیے۔ قربان جائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر۔ اب وہ فرشتے نے کیسے لکھا، کہاں لکھا، وہ روزانہ صبح و شام وہ لکھا ہوا اللہ کے پاس پہنچا دیتے ہیں، وہ ایک ریکارڈ ہے، اس میں کسی کو مداخلت کا اختیار نہیں۔ لیکن آپ نے ایک طریقہ بتایا کہ آپ اس لکھے ہوئے ریکارڈ کو مٹا سکتے ہیں، اس کا ایک حل بتایا۔ فرمایا آپ اپنی غلطی مان لیں، بندے کا دل توڑا ہے اس سے معافی مانگیں، اللہ کا حق مارا ہے تو اس سے معافی مانگیں، یہ آپ کے آنسو کے قطرے دھو دیں گے اسے۔ جیسے لکھے ہوئے کو مٹاتے نا، ہمارا بھی بنا ہوا رموع ہوتا ہے جو مٹا دیتا ہے، پنسل کو بھی مٹاتا ہے اور بعض پکے نشان کو بھی مٹا دیتا ہے۔ تو یہ آنسو میں اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے، یہ ایسا کیمیکل ہے کہ وہ فرشتے کا لکھا ہوا مٹا دے اور اللہ کے حکم سے مٹائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معافی مانگنے کے بعد یہ اچھا نہیں سمجھتے کہ اب اس نے معافی مانگ لیا پھر بھی یہ اپنے گناہوں کو دیکھ کر شرمندہ ہو، مٹا دو اس کو۔ شیطان ہمیں اس چیز تک آنے نہیں دیتا۔ میں ایک بڑے عالم کی تحریر پڑھ رہا تھا، انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ گناہ صرف آگ سے معاف ہوتا ہے، گناہ صرف آگ سے معاف ہوتا ہے۔ یا تو دنیا کی آگ میں آپ اپنا گناہ معاف کر لیں، کروا لیں، یا پھر آخرت کی آگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ دنیا کی آگ کون سی ہے؟ فرمایا دنیا کی آگ شرمندگی اور ندامت کی ہے۔ ہم اس لیے معافی نہیں مانگتے نا کہ شرمندگی ہوگی، لوگ کیا کہیں گے۔ فرمایا یہ آگ ہلکی ہے، یہ اتنی سخت نہیں ہے، گو کہ یہ بھی سخت ہے لیکن آخرت کے مقابلے میں ہلکی ہے، اس کو زیادہ بوجھ نہ سمجھیں، کوئی بات نہیں۔
شرمندگی کی آگ میں جل کر اپنے گناہ معاف کروا لیں یا آخرت کا بوجھ ہلکا ہو جائے، ورنہ پھر آخرت کے لیے تیار رہیں۔ صحابہ میں تو یہ حال پیدا کر دیا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اگر دو آدمیوں کا آپس میں اختلاف ہوتا نا تو آگے پیچھے دونوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاتے کہ مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے، فلاں کو تیار کریں کہ میں اس سے معافی مانگوں، وہ مجھے معاف کر دے۔ اور اگر اللہ کے معاملے میں کوئی گناہ ہوا ہے تو بغیر کسی کی شکایت کی خود بندہ تڑپنے لگ جاتا ہے، یا رسول اللہ مجھے سزا دیں، میں دنیا میں اس گناہ کی سزا پا کر اللہ کی بارگاہ میں بغیر گناہوں کے جانا چاہتا ہوں۔ مگر یہ تب ہوگا جب ہم آخرت پر ہمارا کامل یقین ہو کہ ہم نے حساب دینا ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں بعض دفعہ ہم اس کو خاطر میں نہیں لاتے کہ یہ بھی کوئی گناہ ہو سکتا، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین مسلمان، سب سے اچھا مسلمان کون سا؟ اربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، مگر آپ نے دو لفظوں میں کیسی وضاحت فرمائی؟ آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، صحیح بخاری۔ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، اس کو اور مختصر کریں جس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ بعض دفعہ انسان اچھا کام کر رہا ہوتا ہے، مباح کام کر رہا ہوتا ہے جس کی شریعت میں اجازت، مگر دوسروں کو، آس پاس والوں کو تکلیف ہو رہی ہوتی، تو یہ اس حدیث کے تحت وہ آدمی گناہ کر رہے ہیں۔ مثلا ایک کمرے میں 4 آدمی ہیں، سخت گرمی ہے، ان میں سے ایک بیمار ہے، وہ جو بیمار ہے وہ نہیں چاہتا کہ پنکھا چلے۔ اب 3 آدمیوں کو تو گرمی لگ رہی ہے، وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پنکھا چلائیں، بلکہ اے سی چلائیں۔ وہ اپنا پنکھا بھی چلا رہے ہیں اپنی راحت کے لیے اور اپنے سکون کے لیے اے سی چلا رہے ہیں۔ اب وہ جو بیمار ہے وہ تو تڑپتا رہے گا۔ تو تینوں نے مل کر ایک آدمی کو اذیت میں مبتلا کر دیا۔ اس نے کوئی شکایت نہیں کی اور نہ وہ کر سکتا، دوسروں کا حق ہے۔ ایسے موقع پر جو اپنے راحت پر، اپنے آرام پر دوسروں کو ترجیح دے گا، یہ بااخلاق ہو۔ یہاں اخلاق کا مظاہرہ چاہیے۔ مسجد میں سخت سردی ہے، سب کو سردی لگ رہی ہے، اب ایک آدمی دور سے چل کر آیا ہے، یا اس نے کوئی ایسی چیز کھائی ہے جس سے اس کو پسینہ آ رہا ہے، گرمی لگ رہی ہے، اس نے جا کر پنکھا چلا دیا۔ اب وہ پنکھے کی ہوا جہاں تک جائے گی سب کروٹیں ہی لیتے رہیں گے، کوئی کہہ تو نہیں سکتا۔ یہ جتنوں کو تکلیف ہو رہی ہے یہ گناہ کس کو ہوگا؟ اجتماعی موقع پر دوسروں کا خیال کیا جائے، اپنے سے زیادہ پڑوسی کا خیال کیا جائے۔ فرمایا وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، آپ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے سلوک سے پیش آئیں، اور جو آپ کے پاس پہلو میں بیٹھا ہے فرمایا یہ آپ کا پڑوسی ہے، سورہ نساء۔ وہ بھلے 4 منٹ کے لیے بیٹھے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اچھا، بعض دفعہ ایک آدمی کی کوئی چیز پسندیدہ ہوتی ہے، خوشبو استعمال کرتے ہیں، اتنی تیز خوشبو لگائی ہے کہ مجلس میں سب بیزار آ گئے،
ایسی خوشبو لگا کر مجلس میں آنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ بعض دفعہ تو دوسروں کو الرجی کی وجہ سے زیادہ تکلیف ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسی جائز چیزوں میں بھی دوسروں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ تکلیف کسی بھی شکل میں ہو سکتی۔ ہمارے معاشرے میں اس چیز کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، پورا دن پھرتے رہیں گے اور جو ہی کسی مجلس میں آ کر بیٹھیں گے فارغ ہے نا جیب سے سگریٹ نکال کر سگریٹ شروع کر دیں، آس پاس والوں کا سانس بند کر دیں۔ ہوتا رہے، ہم تو تب بند کریں گے جب سگریٹ ختم ہو۔ یہ کتنی اذیت والی بات۔ اب آپ انسان کو کیا کہیں؟ یہ جو ہی بیٹھے نسوار کی ڈبی نکال لی اور نسوار ڈال لی، اب تھوک رہے ہیں۔ مجلس میں پان شروع کر دی۔ پان کھانے والے کو تو بڑا مزہ آتا ہے لیکن ساتھ والوں کو تو نہیں آتا۔ اب جس میزبان نے بلایا ہے کبھی اس کے ایک گملے میں تھوک رہے ہیں، کبھی دوسرے گملے میں تھوک رہے ہیں، کبھی ایک دیوار پہ تھوک رہے ہیں، کبھی دوسری دیوار پہ تھوک رہے ہیں۔ نفیس طبیعت والوں کو سخت اذیت پہنچتی ہے اس سے۔ اور بعض دفعہ تو دیکھنے میں آیا کہ اگر آپ کو مجبوراً کوئی بات کرنی پڑی ہے، وہ اپنے کپڑے کیا، وہ آپ کے کپڑے بھی گندے کر دیتے۔ آپ کے قریب سے ایک گاڑی گزری ہے، اس نے پان کی پیپ ماری ہے اور آپ کے کپڑے خراب کر دیے۔ اب کتنی اذیت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی کے ہاں جائیں، کوئی بھی کام ایسا کیا جس سے گھر والوں کو تکلیف ہوئی ہے، یہ ہمارا گناہ ہے، یہ بے لذت گناہ ہے جس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے جب تک ہم نے معافی نہیں مانگی، جب تک اس نے دل سے معاف نہیں کیا۔ اچھا، معافی مانگنے کا سٹائل بھی ہمارا ایسا ہوتا ہے، کہتے ہیں سگریٹ بھی لگا رہے ہیں، کہتے ہیں یار ناراض نہیں ہونا، یہ کوئی معافی ہے؟ اس طرح تو اگر کوئی ہوا بھی تو کیا کر لے؟ کسی کی دکان پہ جا کر قیمتی چیز اٹھا کے منہ میں ڈال لینا اور کہنا ناراض نہیں ہونا، یہ معافی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی مسلمان کی کوئی چیز تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک وہ دلی خوشی سے تمہیں اجازت نہ دے۔ یہاں تو جیب میں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں ناراض تو نہیں، اس کو تو رلا رلا کے اس کو مجبور کر کے ہم نے رشوت لی ہے اور آپ جیب میں ڈالنے کے بعد کہتے ہیں ناراض تو نہیں ہے۔ یہ دین کا مذاق ہے۔ اور یہ چیزیں شاید ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں ہیں، میرے اور آپ کے نزدیک بری نہیں ہیں، مگر اللہ کے ہاں تو یہ گناہ ہیں۔ اب تو لوگ کہتے ہیں نماز پڑھ کر دینی لبادے اور ماحول میں رہتے ہوئے لوگ ڈٹائی سے رشوت مانگتے ہیں، کہتے ہیں یہ تو ہمارا حق ہے۔ وہ کسی نے کیا عجیب بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو رشوت لیتے ہیں نا یہ کام کرنے کی لیتے ہیں۔ جی میں نے آپ کا کام کیا ہے، تو جو تنخواہ لیتے ہیں وہ کسی کام کی نہیں۔ ہر بندے سے اس کے کام کے تو پیسے لے لیے نا رشوت کی صورت میں، تو تنخواہ ساری کی ساری حرام کی۔ گورنمنٹ تو تنخواہ دے رہی تھی کہ یہ سب لوگوں کے آپ کام کریں گے، آپ نے تو لوگوں سے الگ سے لینے شروع کر دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ایک صاحب کو بھیجا۔ جب وہ واپس تشریف لائے تو انہوں نے زکوٰۃ کا مال لا کر الگ ڈالا اور الگ سے گٹھڑی باندھی ہوئی تھی۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جو مجھے تحائف ملے ہیں یہ وہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو رکھو یہاں۔
اب جاؤ آپ ذرا انفرادی حیثیت سے آپ سفر کرو، میں دیکھتا ہوں آپ کو کتنے تحائف لوگ دیتے ہیں۔ وہ اصل زکوٰۃ میں چوری کرنے کے لیے، ٹیکس میں چوری کرنے کے لیے لوگ تحائف دیتے ہیں۔ یہ وہ گناہ ہیں جن کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ رات کو ہم کسی کے ہاں مہمان گئے، گلی میں اب ہارن بجا رہے ہیں زور زور سے، کبھی ایک گھر والے نکل کر آ رہے ہیں، کبھی دوسرے گھر والے نکل کر آ رہے ہیں، کبھی تیسرے گھر والے نکل کر آ رہے ہیں، کبھی چوتھے گھر والے نکل کر آ رہے ہیں، ملنا ہم نے ایک سے۔ یہ جتنوں کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہے یہ سب کے ذمہ دار ہیں، یہ گناہ ہے۔ ہمارا بیٹا گاڑی سے نیچے پاؤں نہیں رکھتا، وہ اپنے ملازم کو جگا رہا ہے، وہ اپنے چوکیدار کو جگا رہا ہے کہ میں باہر آ چکا ہوں، تم کہاں ہو، لیکن اس کو نہیں پتا میرے ملازم کی نیند سے آس پاس پڑوسیوں کی نیند کچی ہے، سب اس سے پہلے جاگ جائیں گے، میرا ملازم پتہ نہیں کب جاگے گا۔ اگر ہارن ہی بجا کے جگانا ہے تو بستی میں داخل ہونے سے پہلے اس کو ہارن بجا کر، موبائل پر اس کو بیل بجا کر جگا دیں کہ میں آ رہا ہوں۔ جس سے ملنا چاہتے ہیں آپ سمجھتے ہیں اب دیر ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی، اب اس گھر والے سب سو چکے ہوں۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو سارے گھر والے دعائیں مانگتے ہیں کہ یہ کسی طرح سو جائیں تاکہ ان کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ دعائیں مانگ مانگ کر ایک مریض کو سلایا ہے، اتنے میں مہمان آ گئے، انہوں نے آ کر بیل اتنی زور سے بجائی، اس کی نیند اکھڑ گئی۔ بتائیے اس مہمان پر کتنا غصہ ہوگا سارے گھر والوں۔ اچھا آپ تو بیل بھی ایسے بجاتے ہیں اس سے ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے کہ آپ واش روم میں یا بستر میں فوراً حاضر ہو۔ اس طرح کی اطلاع دینا بھی گناہ ہے۔ ہلکی سی بیل بجائیں تاکہ گھر میں کسی کو پتہ چل جائے۔ اولاً تو ایسا زمانہ آ گیا ہے کہ آپ جس سے ملنا چاہتے ہیں اگر اس کا نمبر ہے آپ کے پاس، آپ صرف اس کو کال کریں تاکہ گھر میں دوسرے بوڑھے بچے جنہوں نے صبح جلدی اٹھنا ہے، پتہ نہیں کس مجبوری سے وہ سو رہے ہیں، ان کو تکلیف نہ ہو۔ اچھا بعض دفعہ ایک کے گھر میں شادی ہوتی ہے تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید سارے محلے کے گھر میں شادی ہو رہی ہے، وہ اندر بھی نہیں چھت پہ گانا لگاتی۔ پہلے تو آپ کا گانا سننا بھی گناہ ہے، لیکن آپ پورے محلے کو سنا رہے ہیں، کسی کو سونے تو دیں۔ شادی ہو یا فوتگی ہو، روڈ بالکل بلاک کر دی۔ اب دور سے آنے والے کو کیا پتہ ہے کہ ان کے گھر میں فوتگی ہوئی ہے، آگے روڈ بند ہے۔ یہ جو ہم خوشی غمی میں راستے بند کر دیتے ہیں، راستہ چھوڑیں گزرنے والوں کے لیے، یہ راستے بند کرنا بھی گناہ ہے۔ بعض دفعہ دعوت میں گئے، سب نے گاڑیاں صحیح پارک کی ہیں، جو سب سے لیٹ آئے ہیں انہوں نے ایسی جگہ پارک کی ہے، وہ جنہوں نے صحیح پارک کی ہے وہ سب اس وقت تک وہاں سے نہیں نکل سکتے جب تک یہ صاحب جو غلط پارک کر کے اندر بیٹھے ہیں یہ جب تک اپنی گاڑی نہ ہٹائیں۔ یہ کتنی تکلیف ہے سب کو۔ کسی کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے، کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے۔ عجیب بات ہے، ہمیں تو 1400 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آداب زندگی تم اپنے نبی کی سیکھ سیکھ کر اس کے مطابق اپنے آپ کو بناؤ۔ مسلمانوں نے نہیں سیکھی، کفار نے سیکھی بھی اور اس کو اپنا بھی لیا اور اس کو نافذ بھی کر دیا۔ میرے ایک دوست امریکہ کے، وہ مجھے سنانے لگے، کہنے لگے میری وائف کو گھر میں چیخ کر بات کرنے کی عادت تھی، تو ایک دفعہ پڑوس عدالت سے لیٹر آ گیا، انہوں نے کہا آپ نے یہاں رہنا ہے؟
تو اپنی ٹون کو ہلکا کریں. آپ کے آس پاس رہنے والوں کو شکایت آپ سے. اس محلے میں اگر آپ نے رہنا ہے تو یہ آپ کی گفتگو کی آواز آپ کی چار دیواری سے باہر نہیں آنی چاہیے. کہنے لگے وہ پرواہ ہی نہیں کی. پھر ایک دفعہ اسی طرح لیٹر آیا، انہوں نے کہا یہ آخری بار نہیں، ہم آپ کو اب ڈیپورٹ کر دیں گے. حیران ہو گئے، کہنے لگے یہ بھی غلط ہے، پڑوسی کو اتنا بھی حق ہے. یہ اللہ نے حق دیے اور یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق دیے. ہمارے بڑے ہمیں اس لیے نہیں منع کرتے کہ بڑے خود اس میں مبتلا ہیں. وہ جب کسی شہر سے گزرنا ہو نا تو صبح راستہ بند کرتے ہیں، شام کو گزرتے ہیں. جو مرتا ہے مرتا رہے، جو بیمار تکلیف میں مبتلا ہے، ایمبولینسیں کھڑی ہیں کھڑی رہیں. میں ایک کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم کی ایک بات پڑھ رہا تھا کہ وہ شہر سے ادھر ملیر کی طرف آ رہے تھے تو پھاٹک بند، تو ان کے سیکریٹری نے جلدی جلدی جو ہے وہ پھاٹک کھول دیا. سخت ناراض ہوئے. انہوں نے کہا کہ اگر میں اس ملک کے قانون کا احترام نہیں کروں گا تو پھر کون احترام کرے گا؟ کسی صورت میں بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو قانون ہے سب کو اس کو پورا کرنا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے. یہ لوگوں کے فائدے کے لیے. یہ قوانین صرف غریبوں کے لیے، عوام امیروں کے لیے کوئی قانون نہیں. وہ جب چاہیں جو چاہیں کر دیں. یہ چیزیں وہ بنیادی ہیں جس پر آخرت میں ہمارا حساب ہونا ہے. یہ ڈاکٹر، پروفیسر، یہ مفتی، یہ مولانا، یہ حافظ صاحب، یہ قاری صاحب، یہ سب نام کے ساتھ ایک چیز بھی نہیں ہوگی، وہاں صرف نام پکارا جائے گا. ہو سکتا ہے ایک بندہ شکایت لے کر کھڑا ہو جو اس محلے کا سب سے غریب ہو، اور اس کی شکایت پر وہ پکڑا جائے جو سب سے مالدار ہو. وہاں یہ تھوڑا پوچھنا ہے کہ اس کے پاس پیسے کتنے تھے اور اس کے پاس کتنے تھے، تمہارے پاس کون سی گاڑی تھی اور تمہارے پاس کون سی گاڑی تھی. یہ جو فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ شکل و صورت کو دیکھ کر فیصلے نہیں فرماتے. کون خوبصورت ہے کون بدصورت ہے. اللہ مال و دولت کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتے کون مال کے مکان ہے کون کرایہ دار ہے، کس کی گاڑی قیمتی ہے اور کس کے پاس گاڑی نہیں ہے. اس کو تھوڑا دیکھنا ہے. وہاں تو یہ دیکھنا ہے کس کی ذات سے کس کو تکلیف پہنچی. ترمذی میں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مہمان تھے نا. میزبان حضرت ایوب انصاری تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتے ہیں میرے گھر میں اوپر بھی ایک پورشن بنا ہوا تھا. میں نے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈالنے کے لیے میں نے کہا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نیچے رہیں تاکہ لوگوں کو آنے جانے میں ملنے میں آسانی ہو. اوپر نیچے آنے جانے میں تکلیف ہوگی، میں اوپر رہتا ہوں. ایک دن اچانک رات کو پانی گر گیا، سردیاں تھیں. اب کہتے ہیں گھر میں جتنے کمبل تھے جتنی رضائیاں تھیں ہم نے ایک دم اس پانی پہ ڈالی اور اس کو خشک کر دیا کہ کوئی قطرہ نیچے نہ جائے. نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائے. پانی تو ہم نے خشک کر دیا. سردی میں ساری رات بیٹھے رہے. وہ ذاتی تکلیف تھی، مگر ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو سامنے رکھ کر پانی نیچے نہیں جانے دیے. کہتے ہیں میں نے رات ہی کو فیصلہ کیا کہ ہمیں نیچے جانا چاہیے. ہماری نقل و حرکت سے بھی نیچے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی ہوگی. کبھی اچانک کوئی چیز گر جائے تو اس کی آواز نیچے جائے گی تو نیچے والوں کا آرام خراب ہو جاتا. تو کہتے ہیں میں نے صبح آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آپ کی تکلیف میں یہ سمجھا تھا، لیکن اب میرے مشاہدے میں یہ چیز آئی ہے آپ اوپر تشریف لے جائیں تاکہ
یہ بچوں کے چلنے پھرنے سے بھی آپ کو تکلیف نہ ہو۔ ہم بھی اگر کسی کے مکان کے اوپر رہ رہے ہیں نا تو ہمیں بھی خیال کرنا چاہیے۔ آج کل پنکھے بند ہوتے ہیں نا، پنکھا چلتا ہے پڑوس میں تو پڑوس میں آواز آ رہی ہوتی، اور اگر کوئی گیند کی مشق شروع کر دے دیوار کے ساتھ تو اس کے ساتھ سونے والا تو ساری رات جاگتا رہے گا۔ کیل آپ بے وقت اگر اپنی دیوار میں گاڑ رہے ہیں اور ساتھ والا پڑوسی جاگ رہا ہے، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ایک دفعہ کہتے ہیں میں گھر واپس آیا، حضرت ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے اہلیہ نے کہا آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ کہا کہ میں نے کھانا تیار کر کے بھیجا اور آپ نے ایک لقمہ نہیں چکھا، جیسا بھیجا ویسے ہی واپس آ گیا۔ کہتے ہیں یہ تو بہت غلط ہوا۔ بڑی احتیاط کے ساتھ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آج آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ آپ اپنے اچھے موڈ میں آپ نے مسکرا کر فرمایا کہ ہاں اس میں لہسن تھا۔ تو میں نے کہا لہسن حرام ہے؟ کہتے ہیں نہیں، میں کچا لہسن اس لیے نہیں کھاتا کہ کسی وقت بھی جبرائیل میرے پاس آتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف ہوگی۔ کچی پیاز اور لہسن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھاتے تھے کہ وہ فرشتے آتے ہیں ان کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نے نہیں کھایا۔ کہتے ہیں میں نے شکر کیا کہ شکر ہے کہ آپ ناراض نہیں ہیں، مگر آپ نے اس لیے نہیں کھایا کہ فرشتے کو تکلیف ہوگی، جبکہ فرشتہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کا دیدار، آپ کے پاس آنا اپنی سعادت سمجھتا تھا، مگر اپنے سے چھوٹوں کے لیے بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال رکھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دفعہ کسی نے سوال کیا کہ یہ بتائیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ جب آپ گھر آتے ہیں نا سب سے پہلے آپ مسواک کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کے ویسے بھی جسم اقدس سے خوشبو پھوٹتی تھی، آپ کے پسینے میں مہک تھی، خوشبو تھی، اس کے باوجود آپ اتنا اہتمام کرتے تھے کہ میری ذات سے میرے گھر والوں کو بھی، میرے چھوٹوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ ہمیں بھی اپنی نیکیاں، جیسے ہم نماز کا خیال رکھتے ہیں، جیسے ہم زکوٰۃ کا خیال رکھتے ہیں، روزے کا خیال رکھتے ہیں، حج اور عمرے کا خیال رکھتے ہیں، یہ ہماری عبادات ہیں، ہمیں اپنے اخلاق کا بھی خیال رکھنا چاہیے، وہ کام جس سے ہمارے آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اللہ کے محاسبے سے پہلے دنیا میں اپنا محاسبہ کرتے رہو، اپنا خود محاسبہ کرتے رہو تاکہ وہ محاسبہ آسان ہو۔ ہم اس سے پہلے اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ اگر اس محاسبے میں ہمیں پتہ چلا نا کہ یہ تمہاری برائی تھی، پھر کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی، عمل کی توفیق